السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں سیف اشرف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں سلطان الاولیاء امام الاولیاء سیدی سرکار عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ مقدس عالیہ میں انشاءاللہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے آستانہ مبارک کا ہم زیارت بھی کریں گے اور ان کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی جانیں گے۔ تو تفصیلات جاننے کے لیے آگے ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ دوستو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں جاننے سے پہلے ان کے شیخ سیدی سرکار خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت 526 ہجری قصبہ ہارون ضلع نیشاپور میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ صوفیاء کرام کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے 70 سال کثرت مجاہدات اور ریاضات میں گزارے۔ روزہ رکھنا آپ کا معمول تھا، 4-5 روز تک کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب کھاتے تو بہت کم۔ آپ کو کشف ارواح پر خاص عبور حاصل تھا، جس پر نظر پڑتی صاحب کرامت ہو جاتا۔ آپ کی کرامت کا مشہور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں پر ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ آپ نے اس کے قریب ہی قیام فرمایا اور آپ روزے سے تھے۔ پرست نے مسلمان کو قریب دے کر آگ سے روک دیا اور کہا کہ تم واپس جاؤ۔ پورا واقعہ جا کر خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان سے اس خادم نے عرض کیا۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر آتش کدہ کے قریب پہنچ کر اس کے متولی سے جو ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا تھا مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو جس نے آگ کو پیدا کی؟ متولی کہنے لگا، اس نے یہ جواب دیا کہ آتش پرستی ہماری نجات کا سبب ہے، ہماری نجات کا باعث ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تمہارے اس عقیدے پر ہم اس وقت اعتراف کر لیں گے کہ جب تم اپنے ہاتھ میں اس آگ کو رکھ لو اور یہ آگ تمہیں نہ جلا سکے۔ متولی اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا اور قاصر رہا اور خاموشی کے ساتھ ایک سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ ایسے ہی میں ہی خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے اس کو خاموشی کے عالم میں پا کر اس کے گود میں جو بچہ تھا اس کے گود سے بچہ لیا اور بچہ لے کر قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم پڑھتے ہوئے اس آتش کدہ میں داخل ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ اور اس بچے کو گود میں لے کر آگ سے سلامت واپس آئے۔ جب اس معاملے کو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا تو سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور سب کے سب نے توبہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ مقام تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ جو کہ شیخ طریقت تھے خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری علیہ رحمت و رضوان کے۔ اب جانتے ہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی اگر پیدائش کے بارے میں بات کریں تو آپ کی پیدائش 14 رجب المرجب 530 ہجری اور بعض کتابوں میں 35 ہجری تک بیان کی گئی ہے اور 1139 ہجری اور 18 اپریل 1139 ہجری 18 اپریل میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے معاملے میں 2 روایتیں ملتی ہیں جس میں سے سب سے مشہور اور مقبول روایت یہ مانی جاتی ہے کہ آپ کی پیدائش ایران کے ایک علاقے سیستان میں ہوئی اور اسی سیستان میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا سنجر، جس کی مناسبت سے آپ کو معین الدین سنجری علیہ رحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے والدین کی طرف سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نسب چند واسطوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ملتا ہے اور والد گرامی جن کا اسم مبارک سید غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان ہے آپ حسینی سید تھے۔
اور 8ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم علیہ رحمت و رضوان سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین بن غیاث الدین سنجری بن سید حسن بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن امام محمد مہدی بن امام حسن عسکری بن امام تقی بن امام نقی بن امام علی موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن ابی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو گیا اور آپ در یتیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ باغ میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب ابراہیم کندوری نام کے وہ آپ کے پاس آتے اور ایک انگور کا ٹکڑا آپ کو دیا۔ آپ نے جیسے ہی اسے کھایا تو آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہونے لگی، اور کھانے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز نے اب علم ظاہری کو حاصل کرنے کا ارادہ مکمل فرما لیا، اور علم ظاہری کے حصول کے لیے آپ سمرقند اور بخارا تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے اصول فقہ، نحو، صرف، ساتھ ہی حدیث اور اصول حدیث پڑھی، اور ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد آپ وہاں سے چل پڑے۔ آپ کے اساتذہ میں سے ایک نام مولانا حسام الدین علیہ رحمہ کا آتا ہے۔ تاریخ کے پنوں میں یوں تو بہت سارے اساتذہ کے نام ہیں، مگر تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو لوگوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتابوں کو بھی نیست و نابود کر دیا تھا، جس وجہ سے تاریخ میں کم اساتذہ کرام کے نام آپ کے ملتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے علم ظاہری حاصل کی۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ایک بہت ہی ریئر قول ملتا ہے، جس میں سید ہاشم فتح پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتب خانہ آصفیہ میں ایک کتاب میں ایک محدث کا قول دیکھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نائب رسول عطائے رسول خواجہ ہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان 3 سال تک مدینہ پاک میں درس حدیث دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ تلاش مرشد میں نیشا پور میں ایک جگہ ہرون ہے جہاں کے خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ ہے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ 561 ہجری میں سیدی سرکار قطب ربانی غوث السمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور 562 عیسوی میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان بغداد پہنچے، اور خواجہ عثمان ہرونی یعنی ہارونی علیہ رحمہ کی دست اقدس پر آپ نے بیعت کی اور 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی خود فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہا، اور میں اپنے مرشد کی بستروں کو کبھی سروں پہ اٹھا کر لیا چلتا تھا۔ میں اپنے 20 سال تک شیخ کی تربیت میں رہا، اور 20 سال تک شیخ نے میری تربیت فرمائی اور میں ان کی خدمت میں رہا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اے معین الدین، تمہارا کام اب پورا ہو گیا، اور آپ نے اپنا خرقہ خلافت مجھے عطا کیا۔ اور پھر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ اپنے ساتھ حرمین شریفین لے کر چلیں، اور جیسے ہی مکہ پہنچے تو حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے باری تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ اچانک غیب سے یہ ندا آئی، غیب سے یہ آواز آئی کہ اے عثمان، معین الدین ہمارا ہے اور معین الدین ہمارا دوست ہے۔ ہم نے معین الدین کو اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لیا ہے اور اسے قبول فرما لیا ہے اور اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ اپنے مرید کو یعنی خواجہ غریب نواز کو مدینہ پاک لے کر حاضر ہوتے۔ جب وہاں حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے اپنے مرید یعنی سیدی سرکار خواجہ غریب نواز سے کہا کہ اے معین الدین، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرو۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کی، ویسے ہی حضور علیہ السلام کے تربت انور سے یہ آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربت انور سے یہ فرمایا کہ اے معین الدین، تجھ پر سلامتی ہو اور تجھے قطبیت کا مقام عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مقام تھا سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کا۔ یہ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کیا کرتے تھے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سے۔ اسی وقت مدینہ شریف سے ہی آپ کو یعنی خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو عطائے رسول اور نائب رسول کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ عطائے رسول خواجہ خواجگان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پورا ہند کا نظارہ دکھا دیا، پورے ہند کے سارے محلات دکھا دیے کہ ہند کی سرزمین کی طرف تمہیں رخ کرنا ہے اور تمہارا کام وہیں سے شروع ہوگا۔ یہ سارے معاملات دکھا دیے۔ اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے خواجہ غریب نواز تمام ہندوستانیوں کے لیے عطائے رسول ہیں، اور اگر اس دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو خواجہ غریب نواز کے لیے یہ پورا کا پورا ہندوستان عطائے رسول ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو یہ حکم دیا کہ اے معین الدین، اب تم ہندوستان کا رخ کرو اور وہاں سے جا کر دین کے کام کو تم آگے بڑھاؤ۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب ہندوستان آئے تو بہت ساری مشکلات پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑا۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ اس وقت ہندوستان کا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا۔ اس کی ماں جو کہ علم نجوم کی بہت بڑی ایک ماہر تھی، اس نے 6-7 سال پہلے ہی اپنے بیٹے پرتھوی راج چوہان سے یہ کہا کہ بیٹا ایک درویش آئے گا جو ہماری اس سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا، جو ہماری اس سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی شکل تو بتائیں۔ آخرکار بھوٹان سے ایک بہت بڑے جادوگر کو بلایا گیا۔ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ایک تصویر بنا کر دی، اور خواجہ غریب نواز کی تصویر بنانے کے بعد پرتھوی راج چوہان کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا رام پرکاش۔ اس نے یہ ٹھان لیا کہ کسی بھی صورت میں خواجہ غریب نواز کو کسی بھی صورت میں ہندوستان میں آنے سے روکنا ہوگا، اور اگر موقع ملے تو خواجہ غریب نواز کو راستے میں ہی قتل کر دینا ہوگا۔ پرتھوی راج چوہان کا وہ غلام رام پرکاش اس ارادے کے ساتھ نکلا کہ خواجہ غریب نواز کو راستے میں ہی قتل کر دیا جائے اور کسی بھی صورت میں ہندوستان میں وہ نہ آ سکے۔ آخرکار وہ پتہ لگاتے ہوئے نکل پڑا۔ ادھر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ وہ بھی سفر اپنا شروع کر چکے تھے اور ملتان میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ ادھر سے یہ پتہ کرتے ہوئے اسے خبر ہو گئی کہ ملتان میں آپ تشریف فرما ہے، تو یہ وہاں جاتا اور مسلمانوں کا بھیس بدل کر وہاں سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے مریدوں میں شامل ہو جاتا، اور اس وقت کے انتظار میں رہتا کہ جب موقع ملے تو یہ غریب نواز کا قتل کر دے۔ اس کے بعد 12 دنوں تک اسے کوئی موقع نہ ملا۔ آخرکار 12 دن گزار کے رات میں اس نے دیکھا کہ غریب نواز اپنے خیمے کے اندر مسلح پر بیٹھے ہوئے۔ اس نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے۔ رام پرکاش کسی طریقے سے سرکار غریب نواز کے خیمے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اپنے اندر سے خنجر نکالا کہ غریب نواز کو قتل کیا جائے، اسے ہی سرکار غریب نواز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آؤ رام پرکاش، بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ جیسے ہی غریب نواز نے یہ فرمایا تو رام پرکاش کے اوپر ایک عجیب رقت طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ تمہیں آئے ہوئے تو 12 دن ہو گئے، تمہیں اب تک فرصت نہ ملا کہ تم مجھ سے ملاقات کر لو۔ اللہ اکبر! جیسے ہی یہ دوسری بات کہی، اب اس کے پورے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد غریب نواز آگے فرماتے ہیں کہ چلو آؤ، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو کم سے کم تم وہ اپنا مقصد تو پورا کر لو، جو کام تم کرنے کے لیے آئے ہو تم وہ اپنا کام تو کر لو۔ جب یہ بات سرکار غریب نواز نے کہی تو وہ رام پرکاش رو پڑا اور حضور غریب نواز علیہ رحمہ کے قدموں پر گر پڑا، اور اس نے کہا کہ آپ یقیناً اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہیں۔ یقیناً ظاہری اعتبار سے آپ جتنی حسین اور جتنی نورانیت آپ کے اوپر غالب ہے، آپ دلوں کے حال کو بھی اسی نورانیت کی کیفیت سے جان لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ ساری باتیں کہی اور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ پر توبہ کیا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا
اور یہی وہ رام پرکاش ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اس کا نام پھر ضیاء الرحمن رکھا، اور پھر یہی ضیاء الرحمن ملتان سے لے کر ہندوستان کی سرحد تک حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا باڈی گارڈ بن کر رہا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کے پنے میں آتا ہے کہ جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان نے ہند کی طرف کا رخ کیا تو روانہ ہوتے ہوئے اس وقت آپ کے شیخ، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمانی ہارونی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید جن کا نام حضرت سید فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ تھا، آپ نے خواجہ غریب نواز کے ساتھ بحیثیت خادم انہیں ساتھ کر دیا، اور سرکار غریب نواز نے یہاں آتے ہی لنگر کا پورا اہتمام ان کے سپرد کر دیا، اور پوری زندگی سرکار غریب نواز کو سید فخر الدین گردیزی علیہ رحمہ نے ایک پیر بھائی سمجھ کر نہیں بلکہ خادم بن کر خدمت کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی خدام اور سید زادگان آستانہ غریب نواز میں آج موجود دکھتے ہیں وہ سب خود کو اپنے آپ کو انہی کا بیٹا کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب آپ ہند کی سرحد پر پہنچے تو اس ضیاء الرحمن نے بتایا کہ حضور پرتھوی راج چوہان نے ہندوستان کے ہر ایک خطے پر، ہر ایک سرحد پر، ہر ایک صوبے کے سرحد پر اپنے چیلے چپاٹیوں کو، اپنے سپاہیوں کو تعینات کر دیا ہے، اور خاص طور سے آپ کی تصویر دے کر یہ کہا ہے کہ انہیں ہندوستان کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ سرکار غریب نواز ذرا بتائیں کہ ہم کیسے پار کریں گے، ہم کیسے بغیر کسی کی نظر میں آئے ہوئے ہم سرحد تک پہنچیں گے، ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے، ہم اپنے مقصد تک پہنچیں گے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس چلتے رہو، بے شک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ پنجاب میں داخل ہوئے تو وہاں سے دلہی پہنچ گئے، مگر سب کے سامنے سے گزر گئے، مگر کسی کی آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکیں۔ یہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا یہ ایک کرامت تھا۔ آپ دیکھیں کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ اب دلہی سے اجمیر جب پہنچے تو مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ دلہی سے اجمیر تک کے درمیان میں 7,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اجمیر پہنچ کر آپ وہاں پر آپ رکیں، اور رکنے کے بعد وہاں سے مذہب اسلام کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں آئی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کسی بھی صورت میں خواجہ غریب نواز کو پسند نہیں کرتا تھا، چونکہ اب وہ آ چکے تھے تو اس نے بہت ساری کوششیں کی، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں، کبھی کھانے میں زہر ملا کر بھجوانا تو کبھی دیگر پریشانیوں کے سبب ان کو مصیبت میں ڈالنا، اس طریقے کی بہت ساری کوششیں کی، مگر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ تمام پریشانیوں مصیبتوں کے ساتھ بھی وہاں پر اٹل رہے، اور ان کے ارادے نے آخرکار 90 لاکھ مسلمان بنائے۔ پورے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ایک ولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کا کام تھا۔ کم مصیبتیں نہیں آئی خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کے اوپر جب پانی بند کیا گیا، جب پرتھوی راج چوہان نے پانی کے اوپر پہرا لگا دیا تو خادموں نے آ کر کہا کہ حضور پرتھوی راج چوہان نے پانی پر پہرا لگوا دیا ہے، کیا کیا جائے؟ خواجہ غریب نواز نے ایک چھوٹا سا کاسا دیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس انا ساگر سے تم کہنا کہ خواجہ نے بلایا ہے۔ وہ خادم گیا اور جیسے ہی اسے جا کر کہا وہ پورا کا پورا انا ساگر ایک کوزے میں سما گیا۔ یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی کرامت تھی۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ ہر کس در نماز نہ بیند جمال دوست فتوا حمید ہم کہ او نمازش قضا کند، کہ جس شخص نے نماز کی حالت میں اپنے یار کا جلوہ نہیں دیکھا، جس نے نماز کی حالت میں جمال یار کو نہیں دیکھا، تو سنو فتویٰ میں دیتا ہوں کہ اس کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام تھا خواجہ غریب نواز کا۔ خواجہ حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ یہ تحدیث نعمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت حسین بنایا تھا، بہت سارے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور کچھ لوگ مجھے پسند کیا کرتے تھے، اور مجھے اس بات کی بھی آگہی تھی جب میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے خواجہ صاحب سے یہ عرض کیا کہ اے خواجہ صاحب،
میں مرید بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید کر لیں۔ خواجہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے حمید الدین، تمہارے اندر جب اتنے لوگ پہلے سے بس رہے ہوں تو مجھے بتاؤ کہ میں اس میں کیسے بسوں گا۔ تم اپنے اندر سے ان لوگوں کو تو پہلے خالی کرو، تب تو میں تمہارے اندر جا کر بسوں گا۔ جب یہ بات خواجہ حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ نے سنی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑے۔ حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اے خواجہ صاحب، آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ساری دنیا اس حمید الدین کی دیوانی ہے، مگر یہ حمید الدین اپنے معین الدین کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مختصر سوانح حیات تھی خواجہ خواجگان عطائے رسول نائب رسول سیدی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا۔ اتنی بڑی شخصیت خواجہ غریب نواز تھے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ پرتھوی راج چوہان کے پاس خواجہ غریب نواز کا ایک مرید تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز کا مرید ہے تو پرتھوی راج چوہان نے اس کے اوپر ظلم کیا اور اسے بہت پریشانی میں ڈال دیا۔ جب اس مرید کے بارے میں خواجہ غریب نواز کو معلوم ہوا تو خواجہ غریب نواز نے یہ کہا، پرتھوی راج چوہان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، وہ میرا مرید ہے۔ مگر اس نے خواجہ غریب نواز کی یہ بات نہ مانی اور اس نے بدسلوکی کی، بے ادبی کی۔ تب سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ آج میں نے پرتھوی راج چوہان کو اسے میں نے زندہ قید کر لیا ہے۔ اور آخرکار یہ وقت بھی آیا کہ غزنی خاندان کا ایک سلطان لشکر اسلام لے کر ہندوستان میں آتا اور پرتھوی راج چوہان کو اسے جنگ میں ہرا کر اور اسے قید کر لیتا۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کی فقیری تھی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسے ہی بزرگوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔